اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کیا ہے؟ اویئرنیس کا ہے۔ اگر اویئرنیس ہوگی تو لوگ جو ہے امن کے ساتھ رہیں گے، لوگ لڑائی جھگڑا اور ملکوں کے اندر فسادات یہ نہیں ہوں گے، جنگیں نہیں ہوں گی اور پولیوشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اگر اویئرنیس آ جاتی ہے تو کرپشن نہیں ہوگی۔ اویئرنیس بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اویئرنیس کریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور دراصل ہدایت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ تو وہ جو کامیابی کا راستہ ہے جس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور وہ ایسی جو بات جس کے اندر کوئی اس میں غلطی نہ پائی جائے اور وہ بالکل صحیح ہو، بالکل کامیابی کا صحیح راستہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، جس میں بہترین کامیابی اور خیر و بھلائی ہے، جس کے اوپر عمل کرنے سے، کیونکہ وہ انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے اس نے ہمیں وہ احکامات اور ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت ہر جہان میں کامیابی اور خیر و بھلائی ہمیں ملے گی۔ وہ دراصل اویئرنیس ہے، وہ دراصل حقیقت کی اویئرنیس ہے، اور دراصل سرمایہ حیات اور زندگی گزارنے کا دراصل کامیاب طریقہ ہے قرآن، سنت اور صحیح حدیث۔ اور اس کو پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھ کے، اور بلائنڈلی کسی کو فالو نہ کریں۔ جب انسان بلائنڈلی فالو کرتا ہے کسی کو تو اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اب نان مسلمز ہیں، جتنے بھی اب یہ مذاہب ہیں، اور جو لوگ غلط فالو کر رہے ہیں مذاہب کو، غلط طریقے سے بت پرستی کر رہے ہیں یا اور جو غلط عقیدے نظریات ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ لوگوں کو بلائنڈلی فالو کرنے کی وجہ سے، اندھا دھند پیروی کی وجہ سے۔ ہندو جو ہے وہ جو جتنے بھی ہندو ہیں وہ اپنے ملک میں رہتے ہیں، آس پاس جو ہے وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، بلائنڈلی فالو کرتا ہے ان کو، تو وہ ہندو ہی ہو جاتا ہے۔ عیسائی ہے تو عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ عیسائی معاشرہ اس کو ملتا ہے تو وہ عیسائی ہو جاتا ہے۔ یہودی میں ہوتا ہے تو وہ یہودی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہمارے ریسورسز جو ہمیں دیے ہیں، عقل دیا ہے، علم دیا ہے، سمجھ دیا ہے، اس ریسورسز کے مطابق جو ہے ہم سے حساب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، ہمیں بے حساب بخشش عطا فرمائے، اللہ آمین، ہمیں معاف فرمائے۔ تو جتنا علم جس کے پاس ہے اس کے مطابق جس نے حق پر عمل کیا، صحیح عمل کیا اور غلطی سے بچا، گناہ سے بچا، غلط کام سے بچا، برائی سے بچا اور صحیح کام کرتا رہا، تو اس کا وہی اجر و ثواب اور اس کا بدلہ اس کو ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جہان میں بہترین کامیابی اور خیر و بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ جو بھی مسئلہ کوئی درپیش آتا ہے انسان کو زندگی میں، کوئی بھی آپ کے عقائد و نظریات کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو قرآن مجید میں سے اس کے بارے میں جو ہے وہ تلاش کریں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، آپ کو نکاح وہ کرنا ہے، آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی زندگی میں معاملہ کرنا ہے، اور کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اس کا پہلے حل جو ہے وہ قرآن مجید میں ڈھونڈیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ قرآن مجید میں ایک اسلام 360 کے نام سے اپلیکیشن ہے، اسلام بہت اچھی اپلیکیشن ہے، بڑا زبردست سرچ انجن ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں۔ اس میں قرآن کھولیں، سرچ کا آپشن ہے، کوئی بھی آپ لفظ ہے جس کے بارے میں، جو بھی ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ جو بھی معاملہ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک سنگل لفظ جو ہے نا وہ لکھیں اس کے اوپر۔ مثال کے طور پر اگر عقیدہ و نظریہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ توحید جو صحیح عقیدہ ہے، اور شرک سب سے برا عقیدہ ہے۔ سب سے اچھا عقیدہ توحید کا ماننا ہے اور سب سے برا عقیدہ شرک کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ شرک کیا ہے، تو آپ وہ شرک جو ہے وہ لکھیں، اس کے اندر اردو میں لکھیں، بے شک انگلش میں لکھیں، بے شک عربی میں لکھیں، یا بول بھی سکتے ہیں مائک میں، تو اس کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کافی آیات وہ کھل کر آ جائیں گی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کی تفسیر کو بھی سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو کتنا زبردست ہے انشاءاللہ عز و جل، کتنا فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے قرآن مجید وہاں سے پڑھ لیا، اس میں سے ترجمہ پڑھ لیا، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی اس کی ڈیٹیل مزید چاہیے ہو، مزید اس کے اندر آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، پھر مزید اگر اس کے اندر ہیلپ چاہیے ہو تو آپ اس کے بارے میں احادیث جو ہے اس کے اندر سرچ آپشن ہے، وہاں پر جا کے احادیث جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر بھی اگر اور مزید ڈیٹیل چاہتے ہیں تو پھر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے
کے جو بہترین علماء ہیں، بہترین اسکالرز ہیں، آپ وہ ایک ٹاپک کا نام لکھیں اور جو بہترین جو اس کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں آپ وہ سیکھیں، لیکن پھر بھی بلائنڈلی فالو نہ کریں، جو ہے صرف اپنا ایمان اور اپنا جو فالو کرنا ہے وہ قرآن و سنت و صحیح احادیث کو، لوگوں سے جو ہے جو اسکالرز ہیں ان سے فائدہ حاصل کریں، ان کی ایکسپرٹ اوپینین سے فائدہ حاصل کریں، لیکن کیونکہ بلائنڈلی فالو کرنے کی وجہ سے اکثر جو ہے لوگ ایمان کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور غلط نظریات و قائد کا شکار ہو جاتے ہیں، نقصان کا شکار ہوتے ہیں، اس سے بچیں۔ اور اسی طرح سے دنیاوی معاملات میں خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، خاص طور پہ بیماری جو ہے وہ انسان ایک بڑی مشکل میں ہوتا ہے، یا کوئی اور بھی اگر مسئلہ ہے، خاص طور کوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ناجائز مقدمہ بازی ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اویئرنیس سب سے ضروری ہے ہر چیز حاصل کرنا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، بیک پین ہے، سر درد ہے، کوئی اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو بھی مسائل ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اویئرنیس کریٹ کریں۔ تو وہ تو قرآن مجید میں سے اویئرنیس کریٹ ہو گئی، اس کے بارے میں صحیح عقیدہ و ایمان، اور اس کے بعد پھر صحیح حدیث و سنت، اور اس کے بعد پھر آپ سائنٹیفک جو لاز ہیں وہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جس کو انسان کوشش کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، سمجھتا ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیکنالوجی دی ہے، اس کا صحیح استعمال جو ہے اس کا بہت فائدہ مند ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ اس کے بارے میں جو بہترین جو اوپینینز ہیں، بہترین ایکسپرٹس ہیں دنیا کے، آپ ان کے اس کے بارے میں ان کے نالج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے آپ میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مینلی آپ آبزرو کریں کہ آپ کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، درپیش آتا ہے، تو اس میں لیکن کوئی بھی ڈاکٹر ہے دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، وہ آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، کیونکہ آپ 24 گھنٹے اپنے ساتھ ہیں، 24/7 آپ اپنے ساتھ ہیں، آپ اپنے آپ کو جو آبزرو کر سکتے ہیں، آپ اپنی کیفیت کو جانتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اس وجہ سے آپ ان کی رائے ضرور لیں ڈاکٹرز کی، آپ ان سے جو ہے ان کے لیکچرز بھی ضرور لیں، لیکن اپنے آپ کو آبزرو کریں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ جب بھی کوئی چیز میں کامیابی اور خیر چاہیے نا، تو اس میں کچھ کرنے سے پہلے ضروری ہے بہت چیزیں چھوڑنا۔ جیسے کوئی بیماری ہے، کسی کو شوگر ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی دوائی کھانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو میٹھا چھوڑنا، پرہیز کرنا نقصان دہ چیزوں سے، اور پھر دی بیسٹ کو اڈاپٹ کرنا، جو دی بیسٹ خوراک ہے اس کو کھانا، دی بیسٹ جو اس کا لائف سٹائل ہے اس کو اپنانا، دی بیسٹ جو اس کی پریکاشنز ہے اس کو اپنانا، اور دی بیسٹ میڈیسن ہے اگر ضرورت ہے تو اس کو جو ہے ایک اعتدال کے ساتھ کھانا، تو پھر انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے عقائد و نظریات میں بھی جو ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ نقصان دہ چیزوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے، اپنے مائنڈ کو خالی کر دیا جائے۔ فرسٹلی ایمپٹی یور مائنڈ فرام رانگ تھاٹس، رانگ بلیوز اینڈ رانگ تھنگس۔ جب آپ اپنے دماغ کو خالی کر لیں گے تمام غلط چیزوں سے، غلط سوچوں سے، غلط عقیدوں سے، تو پھر آپ دی بیسٹ کو سمجھیں، اور وہ کہاں سے؟ قرآن مجید کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور سنیں، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور جس طرح ہمارا کلمہ ہے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کلمے کے پہلے حصے کے اندر انکار ہے، مطلب انکار کس چیز کا؟ کہ غلط چیزوں کا، غلط عقیدوں کا، غلط خداؤں کا، جو کہ جھوٹ ہے، اس کا جھوٹ سے انکار ہے، مطلب کہ تمام غلط چیزوں کو چھوڑ دینا، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کا۔ پھر دی بیسٹ عقیدے کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ توحید جو ہے وہ اللہ ہے، توحید کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی، تو جب ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو نقصان دہ چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان کو چھوڑا جائے، پھر جو دی بیسٹ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، شرک کو جو سب سے بدترین چیز ہے، سب بدترین نظریہ عقیدہ ہے اس کو چھوڑا جائے، توحید جو ہے سب سے بہترین عقیدہ ہے اس کو اپنایا جائے، پھر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے، اور پھر جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو سمجھا جائے، ان پر ایمان لایا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، خیر و بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں، اگر خاص طور پہ جس سے خدا نہ خاصا کہ کسی کو لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ یا پولیس کے حوالے سے کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے، یہ تنگ کرتی ہے، کوئی ایشوز ہیں، مختلف ایشوز ہیں، یہ میجر ایشوز ہیں، اس وجہ سے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور بھی کوئی بھی ایشوز ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ایجوکیشن، اسٹڈی، لائف سٹائل، بزنس، کوئی بھی ایشوز ہیں، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ اس کی اویئرنیس کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن مجید کو پکڑیں، قرآن مجید
سے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، پھر سنت و صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سنیں سمجھیں، اس پر عمل کریں، پھر آپ جو ہے وہ سائنٹیفک لاز کی طرف آئیں اور جو اسکالرز ہیں ان کی آراء کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کریں گے۔ ایمان صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی ہدایات پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، رسول اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا، تو پھر ہی کامیابی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں، تمام خیر و بھلائیاں عطا فرمائے، ہر جہان میں بہترین کامیابیاں، بہترین خیر و بھلائیاں، تمام کامیابیاں، تمام خیر و بھلائیاں عطا فرمائے، سکون و شفا، ہدایت و ایمان عطا فرمائے، عقل سلیم، عقل نافع عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلائے، تمام عذابات معاف فرمائے، حقیقی کامیابیاں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انبیاء کا پڑوس ہر جہان میں عطا فرمائے۔ اللہ آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔